بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ جہاں بھی ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امیہ بن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا۔ کفر و شرک کا بہت بڑا سرگنا اور اسلام کا دشمن تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اجمعین کو ستانے اور ان کی توہین میں لگا رہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے حبشی تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ اے چرواہے، تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ اپنے سفر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آواز سنی اور قریب چلے آئے۔ عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا نام لے کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن سے حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے اور فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے اسیر ہوئے، آخری سانس تک ان کا تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا اور کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو بلا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ غلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اللہ کی۔ یہ سن کر امیہ بن خلف کو غصہ آ گیا اور اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنا شروع کر دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ کے گلوں میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے اور وہ کہتے رہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت دھوپ میں پیٹھ کے بل گرا دیتا اور ایک بھاری چٹان سینے پہ رکھ دیتا اور کہتا کہ اللہ کی قسم، تجھے اسی طرح مرنا ہوگا یا پھر تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر کے میری عبادت کرنی ہوگی۔ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی آپ کی زبان پر اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے نکلتا رہا۔ ایک دن ابو جہل اور امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس طرح مارا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے اور آخر ہار کر کہنے لگے کہ بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق ادھر سے گزرے تو کفار کے ہاتھوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیٹتا ہوا دیکھا۔
کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر تم اس مشرکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ ہونے والے ظلم کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کچھ روپیے ہوتے تو حضرت بلال کو خرید لیتے۔ ابوبکر صدیق نے حضرت عباس سے جا کر کہا کہ مجھے بلال خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلال کو خرید لیا۔ خرید کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا۔ جب ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کی آزادی کی خبر ملی، حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بھی ہجرت کی، مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا محافظہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ مکہ مدینہ میں اسلام کی حکومت کی داغ ڈالی گئی، اور پھر یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، کسی نے کہا آگ جلا کر، کسی نے کہا گھر گھر جا کر بلائیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں میں سے کوئی بھی بات اچھی نہیں لگی۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہ کلمات دہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو۔ اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت دی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں لے کر ایسے اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو، دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا۔ حضرت بلال حبشی کو دنیا میں پہلے مؤذن قرار دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کے حجرہ کے باہر بیٹھے روتے رہتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ تم اذان دو، لیکن حضرت بلال حبشی نے کہا کہ جب میں اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاتا ہوں اور مجھ میں ہمت نہیں رہتی کہ میں ان کا نام تو لوں لیکن ان کو سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال حبشی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 22 سال کا تعلق تھا۔ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر شام میں چلے گئے۔ 6 ماہ بعد پھر حضرت بلال حبشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال حبشی نیند سے بیدار ہوتے ہوئے اونٹنی پہ سوار ہو کر یا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف رواں ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ مسجدوں میں تلاش کیا، کبھی حجروں میں۔ جب آپ کو تلاش نہ کر پائے تو آپ کی قبر سرور پر سر رکھ کر رونے لگے۔ اتنا کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ مؤذن رسول حاضر ہو گئے ہیں۔ بچے، جوان، بوڑھے سارے اکٹھے ہو گئے اور عرض کیا کہ وہ اذان سنا دیں۔